بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل واقعہ کربلا کے بارے میں مختصر سا اس کا تعارف پیش کریں گے، اس لحاظ سے کہ واقعہ کربلا کے اندر جو ائمہ اہل بیت کے جو افراد جنہوں نے شہادت پائی، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹوں نے جو شہادت پائی، اس کے علاوہ آپ کے خاندان کے اور ائمہ اہل بیت اطہار کے نام پاک ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ واقعہ کربلا کا اس لحاظ سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ ان کے نام کون تھے، کیا تھے، ان کے کیا کیا نام ہے اور کن کن لوگوں نے جو ہے وہاں شہادت پائی ہے، وہ مشہور نام ہمیں ضرور یاد ہونے چاہیے۔ واقعہ کربلا میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا تعارف پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی تھے، جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جنت میں جو ہے وہ پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، کیونکہ جنگ کے اندر جو ہے ان کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں دو پر عطا فرمائے جس کے ساتھ وہ جنت میں اڑتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب ہوا طیار۔ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک یہ بھائی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب ان کو کہتے ہیں، دوسرے آپ کے بھائی ہیں حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت عقیل بن ابی طالب۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی بیٹے جو ہیں وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے جو ہے حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں ابو طالب، ان کے بیٹے ہیں حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے، ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور ابو تراب جو کنیت ہے وہ حضور علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور اس کنیت کو آپ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور جب کوئی آپ کو ابو تراب کے لفظ سے پکارتا تھا تو آپ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کنیتیں ہیں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقیل بن ابی طالب۔ آپ نے واقعہ کربلا میں سنا ہوگا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا سے پہلے جو ہے وہ کربلا جانے سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل، جو کہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے تھے، حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے تھے حضرت مسلم بن عقیل، تو آپ کو آپ نے بھیجا جا کے وہاں جا کے واقعات کا جائزہ لے کے آئیں کہ کوفہ کے اندر جو ہے وہ اس وقت کیا معاملات ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹے حضرت محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوفہ گئے تاکہ وہاں جو ہے وہ حالات کا جائزہ لے کے آئیں کہ وہ وہاں حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ تو وہاں جو ہے آپ نے واقعہ کربلا میں پڑھا ہوگا، وہاں جو ہے آپ کو شہید کر دیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور آپ کے دونوں بیٹے حضرت محمد بن ابراہیم کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، اور بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد۔ تو یزید اس وقت دمشق میں تھا، تو اس کو پتہ لگا کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ کوفہ پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے کوفہ پہنچتے ہی اس کو پتہ لگا کہ حضرت نعمان بن بشیر نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے وہ بصرہ کی گورنری سے ہٹا کر جو ہے اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور حضرت نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا۔ تو یہ پھر جو ہے وہ اس نے عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بن گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے بعد شہید کرنے کے بعد ان کے دونوں بیٹے حضرت محمد اور ابراہیم کو بھی اسی نے شہید کیا تھا۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے ہی عمر بن سعد کو جو ہے وہ لشکر کا سپہ سالار بنا کر جو ہے 22,000 کا لشکر جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے ہی بھیجا تھا۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل اور اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت محمد اور ابراہیم کے ساتھ آپ واقع کربلا سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمن اور حضرت عبدالرحمن اور جعفر،
یہ 3 بیٹے آپ کے جو ہیں واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمن، حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت عبدالرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی جو ہیں وہ واقعہ کربلا میں جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے اصحاب میں سے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں یہ واقعہ کربلا کے اندر، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت طالب بن ابی طالب، یہ بھی حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ طیار، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت طالب بن ابی طالب، اور چوتھے بھائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ تو یہ آپ کے 4 بھائی ہیں، ان کے بارے میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ ابو طالب ہیں، آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج میں سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پہلی زوجہ ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی شہزادی، حضور کی سب سے چہیتی بیٹی، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس آتی تو حضور علیہ السلام اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تو حضور کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے، اور مرحباً بابنتی فرماتے ہیں، مرحبا میری بیٹی، اور حضور علیہ السلام ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور ان کے ماتھے پہ جو ہے وہ بوسہ لیتے، اتنی حضور علیہ السلام اس سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے ہی شہزادے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شہزادے اور تھے حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چھوٹی ہی عمر میں وصال فرما گئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 49 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ کو بھی شہید کیا گیا، اور آپ جو ہے آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر دینے والے کا نام آپ نے آخر وقت تک نہیں بتایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہے لیکن نہیں بتایا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 49 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع کربلا میں، اور اس سے محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چھوٹی ہی عمر میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ یہ 3 بیٹے آپ کے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن پاک سے ہیں۔ علاوہ آپ کی زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلا نکاح ان کا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماء بن امیس کے بیٹے شہزادے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر۔ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن جعفر۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، جو کہ واقع کربلا میں بھی موجود تھیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ واقع کربلا میں بھی موجود تھیں، حضرت امام حسین کی سگی بہن ہے، وہ یہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ کی شہزادی ہیں، حضرت بی بی زینب۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبداللہ بن جعفر یہ شوہر ہیں، یعنی حضرت بی بی زینب کے شوہر ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے 2 شہزادے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس کا سب سے پہلے جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ، ان سے حضرت عبداللہ بن جعفر، اور آپ کا دوسرا نکاح ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے آپ کے جو حضرت محمد بن ابی بکر صدیق ہیں وہ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر صدیق یہ حضرت اسماء بنت امیس کے بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ کی جو تیسرا آپ کا نکاح ہوا تھا وہ تھا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے 2 شہزادے ہیں حضرت اون اور یحییٰ، حضرت اون اور یحییٰ، یہ آپ کے حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 بیٹے ہیں حضرت اون اور یحییٰ۔ یہ آپ کی زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاوہ جو ہیں وہ آپ کی زوجہ ہیں حضرت خولہ بنت جعفر، حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں حضرت خولہ بنت جعفر۔ ان سے بیٹے ہیں حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ
جن سے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا افضلیت کے بارے میں، تو آپ نے سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام لیا، پھر جو ہے فاروق اعظم کا نام لیا، پھر حضرت عثمان غنی کا نام لیا. ٹھیک ہے، یہ وہ حضرت محمد بن حنفیہ ہیں، حضرت خولہ بنت جعفر کے بیٹے، حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ. حضرت امامہ بنت ابی العاص، امامہ بنت ابی العاص، یہ بھی آپ کی زوجہ ہیں. حضرت ام البنین یہ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ ہے. حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام، حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شہزادے جو ہیں وہ واقعہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں. حضرت عباس علم بردار جو کہ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر، یہ 4 بیٹے. عباس علم بردار، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، یہ 4 بیٹے آپ کے جو ہیں واقعہ کربلا کے. ویسے حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے علاوہ جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. 5ویں بیٹے جو ہیں حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ام البنین سے نہیں ہیں، وہ دوسری زوجہ جو ہیں وہ ہیں حضرت محمد رضی اللہ، حضرت محمد بن علی، وہ بھی جو ہیں واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. یہ 4 شہزادے حضرت عباس علم بردار، کیونکہ اب علم بردار ان کو اس لیے وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ کربلا کے اندر جو جھنڈا دیا تھا، جو حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا، اپنے بھائی حضرت عباس کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا دیا تھا، اس وجہ سے ان کو عباس علم بردار کہا جاتا ہے. حضرت عباس علم بردار، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان اور حضرت محمد بن علی، یہ 5 شہزادے جو ہیں وہ واقعہ کربلا میں حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ کے شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ازواج میں سے حضرت خولہ بنت جعفر کا بھی تذکرہ ہو گیا. حضرت صاحبہ ام حبیبہ ہیں، حضرت لیلہ بنت مسعود بنت عروہ مسعود ثقفی ہیں، حضرت صاحبہ ہیں، یہ آپ کی ازواج ہیں. تو مختصر کر کے میں تذکرہ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 4 شہزادے جو ہیں وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں. حضرت قاسم بن حسن، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ڈیلیٹ کر دے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں. حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم، ابو بکر، عمر، اور حضرت قاسم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ، یہ 4 بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام حسن مجتبیٰ کی 4 بیٹے جو ہیں وہ کربلا کے. ویسے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن کے 12 بیٹے تھے، اور امام حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کے بارے میں آتا ہے کہ مختلف روایتیں ہیں. 18 بیٹے اور 18 بیٹیوں کا قول جو ہے وہ زیادہ مستند مانا جاتا ہے کہ آپ کے 18 بیٹے تھے اور 18 بیٹیاں. حضرت قاسم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ، یہ امام حسن کے بیٹے ہیں. یہ 4 شہزادے بھی جو ہیں وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں. اور حضرت قاسم جو ہے یہ وہی ہیں جن کی نسبت جو ہے حضرت سکینہ، امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور حضرت سکینہ کے ساتھ ہوئی تھی. لیکن چونکہ شہید ہوئے گئے تھے، اس وجہ سے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں جو نکاح ہے آپ کا، شادی جو ہے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی. حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی. اس کے علاوہ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، آپ ہاشمی ہیں. آپ کا شجر نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن نزار. جو نضر بن نزار ہے نا، نضر بن کنانہ، نضر بن کنانہ کی اولاد ہے، اس کو قریشی کہا جاتا ہے. نضر بن کنانہ کی جو اولاد ہے ان کو قریشی کہا جاتا ہے، اور آپ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے، اس وجہ سے آپ قریشی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش سے ہیں. 4 خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی قریشی ہی ہیں.
اور قریش جو ہے وہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس میں آگے بہت زیادہ قبیلے ہیں. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگرچہ بنو امیہ میں سے ہیں لیکن آپ بھی قریشی ہیں کہ آپ بھی نضر بن کنانہ کی ہی اولاد سے ہیں. حضرت صدیق اکبر اگرچہ آپ تمیمی ہیں لیکن آپ بھی قریشی ہی ہیں کہ آپ بھی نضر بن کنانہ کی ہی اولاد سے ہیں. حضرت فاروق اعظم بھی نضر بن کنانہ کی اولاد سے. اس کے علاوہ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے بارے میں گفتگو ہوئی، آپ کے بھائیوں کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے میدان کربلا میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں گفتگو ہوئی اور آپ نے جان لیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اصغر، یعنی آپ کے تینوں شہزادوں کے نام علی ہیں. ایک علی اکبر ہیں، دوسرے علی اوسط ہیں، تیسرے ہیں علی اصغر. یہ بھی نسبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ نے اپنے شہزادوں کے نام بھی جو ہیں وہ اپنے والد کے نام پہ رکھے. علی رکھا، علی. اور یہ پھر پہچان کے لیے جو ہے وہ نام رکھ لیا جاتا تھا کہ ایک جو بڑے والے ہیں ان کو اکبر، جو چھوٹے والے ہیں ان کو اصغر، اور جو درمیان والے ہیں ان کو اوسط کہا جائے کہ پہچان ہو جائے. جس طرح محمد نام رکھا جاتا ہے تو محمد، آپ کے ایک بیٹے کا نام محمد اوسط ہے، ایک بیٹے کا نام محمد اصغر ہے حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ صرف پہچان کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے. علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط. اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 ماہ کے علی اصغر، یہ بھی میدان کربلا میں شہید. اور علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام زین العابدین کا نام ہے. امام زین العابدین، زین العابدین آپ کا لقب ہے. زین العابدین کا معنی ہے عابدین کی زینت، اور آپ کا لقب جو ہے وہ سجاد بھی ہے. کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا تھا. آپ کے یہ القاب ہیں دو، سجاد اور زین العابدین. حضرت علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں میں سے صرف امام علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں واقع کربلا میں جو ہے وہ حیات رہے، اور اس کے بعد آپ کی امام حسین کی جو اولاد چلی ہے وہ امام زین العابدین سے ہی آگے چلی ہے. حضرت امام زین العابدین کے آگے بیٹے امام باقر، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ، جن کو جو آگے آئمہ کا ایک سلسلہ چلتا ہے. میدان کربلا میں حضرت علی اصغر بھی، حضرت علی اوسط بھی، یہ 3. اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چلوں کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں حضرت رباب بنت امرؤ القیس. رباب بنت امرؤ القیس کی بیٹی تھی حضرت رباب بنت امرؤ القیس. اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی زوجہ ہیں حضرت رباب. حضرت امام حسین کو سب سے زیادہ محبوب زوجہ اپنی حضرت رباب بنت امرؤ القیس تھیں. حضرت رباب کے ہی بیٹے تھے حضرت امام علی اصغر. حضرت علی اصغر اور حضرت بی بی سکینہ جو ہیں، حضرت بی بی سکینہ، حضرت علی اصغر، حضرت بی بی سکینہ، یہ حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہیں بیٹا بیٹی ان سے. اور حضرت زین العابدین ان کی جو والدہ ہیں وہ حضرت شہر بانو ہیں. حضرت شہر بانو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں. حضرت شہر بانو بنت یزد جرد، حضرت شہر بانو بنت یزد جرد بن خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان. یہ ایران کا جو آخری بادشاہ تھا، جو امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو آخری جو اس کا بادشاہ تھا یزد جرد، اس کی بیٹی تھی حضرت شہر بانو. یہ جب ان کو لایا گیا اس وقت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ شہزادی ہے اور اس کا نکاح کسی شہزادے کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نکاح میں حسین بن علی کے ساتھ کروں گا. یعنی امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ حضرت شہر بانو کا نکاح یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. یہ بات جو ہے شیعہ کتب میں موجود ہے، یہ الفاظ بھی جو ہے وہ شیعہ کتب میں موجود ہیں کہ یہ شہزادی ہے اور یہ کسی شہزادے کو ملنی چاہیے. حضرت شہر بانو بنت یزد جد بن خسرو پرویز بن شہریار بن نوشیروان. اس کے یہ ہیں حضرت امام زین العابدین کی والدہ حضرت شہر بانو، ٹھیک ہے. اور حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں حضرت لیلہ بنت ابی مرہ.
حضرت لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ مسعود ثقفی، یہ حضرت علی اکبر کی والدہ، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج، یہ 3 ازواج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہیں جن کے نام ملتے ہیں۔